السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے آگے سنتے ہیں کہ شمشان گھاٹ کے پجاری میں کیا ہوا۔ تمہیں اپنی شکتی پر بہت گمانڈ ہے، کیوں سادھو جی مہاراج؟ میں نے مزکہ خیز لہجے میں سے کہا۔ اچھا تو لے سنبھل۔ سادھو نے لال پیلے ہوتے ہوئے کافی اس کے بھدے ہونٹ متحرک ہو گئے۔ وہ غالباً کسی منتر کا جاپ شروع کر چکا تھا۔ میرے جی میں آئی کہ ایک اشارے سے اس کا قصہ تمام کر دوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر بھی دشمن کو موقع دینا چونکہ دانش مندی کے خلاف تھا، اس لیے میں نے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر اپنے اوپر پھونکا اور لاپرواہی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سادھو کے ہونٹ تیز تیز ہلتے رہے، پھر یکلت اس نے جھک کر زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس پر پھونک مار کر میری طرف اچھال دی۔ میں نے دیکھا کہ مٹی کا ایک ذرہ عجیب و غریب زہریلے بچھو کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اب وہ خونخوار زہریلے بچھو اپنی دم اٹھائے ہوا میں تیرتے ہوئے میری سمت بڑھ رہے تھے، لیکن میرے قریب آ کر وہ رک گئے۔ پھر دائرے کی صورت میں میرے قریب وہ ہر طرف پھیل کر فضا میں تیرنے لگے۔ میرے جاپ کیے ہوئے منتر نے ان کو میرے قریب آنے سے روک رکھا تھا۔ سادھو نے جب یہ دیکھا تو چی بچی ہو کر رہ گیا۔ چند لمحے تک وہ مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس نے تل ملا کر دوسرا وار کیا۔ اس بار اس نے بڑے غضبناک انداز میں اپنی گھنی داڑھی کا ایک بال توڑ کر میری طرف پھینکا، جو ناگن کا روپ دھار کر میری طرف لپکی، لیکن اس کا بھی وہی انجام ہوا جو پہلے بچھوؤں کا ہو چکا تھا۔ سادھو نے دوسرے منتر کو بھی ضائع ہوتے دیکھا تو ہڑبڑا گیا۔ اگر تمہارے پاس کوئی اور منتر باقی رہ گیا تو اسے بھی آزما لو، پھر میری باری ہوگی۔ میں نے بڑے اطمینان سے سادھو کو مخاطب کیا، جو اب بری طرح مجھ سے خائف نظر آ رہا تھا۔ کیا تم کالی مائی کے کوئی سیوک ہو؟ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ کالی مائی نہیں، میں پاروتی دیوی کا ایک معمولی پجاری ہوں۔ مجھے क्षमा کر دو مہاراج، میں تمہاری شکتی کا دھیان نہیں کر سکا تھا۔ ہٹا کٹا سادھو، جو کچھ دیر پہلے تک بہت بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا، اب سرتپا لرز رہا تھا۔ پھر قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا، وہ ہاتھ جوڑ کر میرے قدموں پر گر پڑا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ زہریلے بچھو اور ناگن جو میرے چاروں طرف منڈلا رہے تھے، سادھو کے زمین پر گرتے ہی غائب ہو گئے۔ میں طے کر چکا تھا کہ اس بیوقوف پجاری کو تھوڑی بہت سزا ضرور دوں گا، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں اپنے ارادے کی تکمیل نہ کر سکا۔ جس کو سادھو میرے قدموں پر گرا تھا اور رکت امیز انداز میں مجھ سے رحم کی بھکشا مانگ رہا تھا، اسی کو سیلون نما ایک بند گاڑی میرے قریب آ کر رکی تھی۔ پھر دوسرے لمحے ہی خوشبو کا ایک تیز جھونکا میری قوت شامہ سے ٹکرایا، ہر چند کہ وہ خوشبو سندل کی نہ تھی جو میں یہ سمجھ سکتا کہ پاروتی دیوی میرے قریب موجود ہے۔ پھر بھی وہ مہک کچھ ایسی شدید تھی کہ مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی عظیم قوت سرگوشیوں میں مجھے حکم دے رہی تھی کہ میں اس گاڑی میں بیٹھ جاؤں۔ چنانچہ میں جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے گاڑی دوبارہ حرکت میں آ گئی۔ میں نے پولیس والوں اور مجمع کو گاڑی کے پیچھے دوڑتے دیکھا تو مجھے ایک بار پھر ہنسی آ گئی۔ بعد میں جب گاڑی ایک موڑ پر پہنچ کر بائیں جانب گھومی، میں نے دروازہ بند کر لیا۔ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ دیوی دیوتاؤں نے میرے بچاؤ کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ دیوی دیوتاؤں کا تصور ابھرا تو مجھے پاروتی یاد آ گئی، عظمت و مروت کی وہی مہان دیوی جس نے کل رات مجھے دوبارہ اپنے نرم و نازک قرب سے نوازا تھا۔ پاروتی کا دھیان ابھرا تو میرے وجود پر ایک نشہ سا طاری ہونے لگا۔ میں نے اطمینان سے پاؤں پسار لیا اور آنکھیں بند کر کے پاروتی دیوی کے حسین تصورات میں گم ہو گیا۔ میں پاروتی کی عظمت اور اس کی مہان شکتی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس نے مجھے نہ صرف یہ کہ افضل بیگ سے کرشن کمار مہاراج بنا دیا تھا، بلکہ مجھے اپنے قرب اور زندگی کی لازوال لذتوں سے بھی بطور خاص نوازا تھا۔ پاروتی نے مجھے رات یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر میں شیو جی مہاراج کے لیے بھی جاپ کر لوں، پھر میری شکتی میں اور اضافہ ہو جائے گا اور میں بلا خوف و خطر بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بھی سینہ سپر ہو سکوں گا۔ شیو جی مہاراج کے دھیان کے ساتھ ہی مجھے موہن لال کا خیال آ گیا، جس نے مجھے سخت اذیتیں پہنچائی تھیں اور سور کا گوشت تک کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماضی کی تکلیف دہ باتوں نے سر ابھارا تو میں پاروتی دیوی کو بھول کر صرف سونا گڑھ کے پجاری کے بارے میں سوچنے لگا۔ جیسے جیسے میں موہن لال کے بارے میں سوچتا جاتا تھا، میرے خون کی حدت بڑھتی جاتی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے تن بدن پر لاتعداد چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ اسی حالت میں نے فیصلہ کر لیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکا میں موہن لال کو اس کی کمینگی کا مزہ چکھاؤں گا، اسے ایسی اذیت ناک موت ماروں گا کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہ ملے گی۔ دبی زبان میں اپنی اس خواہش کا اظہار میں 2 بار پاروتی دیوی سے بھی کر چکا تھا، لیکن دیوی نے دونوں بار مجھے میرے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی اور یہی باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میں موہن لال کے مقابلے میں ابھی بہت کمتر ہوں اور اس وقت تک مجھے کھل کر سونا گڑھ کے پجاری کے مقابلے پر نہیں آنا چاہیے جب تک میں شیو جی مہاراج کے لیے جاپ مکمل نہ کر لوں۔ میں اس عظیم دیوی کا احسان مند تھا جس نے مجھے اس قابل بنا دیا تھا کہ میں اپنے ان دشمنوں سے بدلہ لے سکوں جنہوں نے مجھے کمزور سمجھ کر میرے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا، میری حق تلفی کی تھی اور مجھ پر طرح طرح کے ظلم و ستم توڑے تھے۔ میری ہی خاطر پاروتی نے اپنے ایک سیوک ارجن مہاراج کی عبرتناک موت کو بھی گوارا کر لیا تھا، لیکن موہن لال کے سلسلے میں اس نے ابھی تک کھل کر میری حمایت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا اس میں بھی کوئی بھید تھا؟
میرے ذہن نے کروٹ لی تو مان ایک خیال ابھرا، کہیں ایسا تو نہیں کہ پاروتی ہم دونوں میں سے کسی ایک کو ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزمان نہیں دیکھنا چاہتی؟ ممکن ہے جس طرح وہ مجھے نواز چکی ہے اس طرح موہن لال کی قربت سے بھی لطف اندوز ہوتی رہی ہو، اس کی نوازشیں موہن لال کے لیے بھی اتنی ہی عام ہوں۔ دوسری شکل میں جب وہ اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ اس کو شیو جی مہاراج کے بعد صرف میں نے چھویا ہے، تو پھر میرے مقابلے میں اسے سونا گھاٹ کے پجاری سے ہمدردی کیوں ہے؟ کیوں مجھے موہن لال سے دور رکھنا چاہتی ہے؟ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، مگر مجھے پاروتی کے حضور موہن لال کی برتری کسی طور پر گوارا نہ تھی۔ میں خود کو موہن لال سے بڑا آدمی دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں ان خیالات کا ابھرنا تھا کہ میں سرتبا قیامت بن گیا، اس احساس نے کہ پاروتی دیوی بیک وقت اپنے دو پجاری کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہی ہے اور دونوں کو الگ الگ نواز رہی ہے، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ موہن لال سے میری نفرت کا جذبہ دوچند ہو گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ سب سے پہلے شیو جی مہاراج کے لیے جاپ کروں گا، پھر موہن لال کو ہر قیمت پر ٹھکانے لگا کر دم لوں گا، خواہ پاروتی دیوی مجھے منع ہی کیوں نہ کرے۔ یہاں میں اس حقیقت سے انکار نہیں کروں گا کہ پاروتی نے مجھے جس جسمانی کیف و سرور سے نوازا تھا وہ میرے لیے اتنا انمول تھا کہ میں اس میں کسی اور کو حصے دار بنانے کے لیے مطلق تیار نہ تھا۔ اپنے طور پر میں نے مکمل عہد کر لیا تھا کہ موہن لال کو ٹھکانے لگانے کے بعد میں بلا شرکت غیر پاروتی کا دعوے دار بن جاؤں گا۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ گاڑی میں میرا سفر کتنی دیر جاری رہا، میں کتنی دیر تک اپنی ذہنی چپکلش میں گرفتار رہا۔ بہرحال اتنا ضرور کہوں گا کہ جتنی دیر تک میرا سفر جاری رہا میں شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا رہا اور سونا گھاٹ کے پجاری کو نیچے دکھانے کی خاطر مختلف اسکیمیں بناتا رہا۔ میرے خیالات کا شرازہ اس وقت منتشر ہوا جب میں نے گاڑی کو رکتے محسوس کیا اور اس کے انجن کی آواز کو بند ہوتے سنا۔ اس خیال سے کہ کسی نئی افتاد سے دچار ہونے سے بیشتر ہی مجھے گاڑی سے اتر جانا چاہیے، میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ میں نے بڑی آہستگی سے کھولا، لیکن اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا اس نے ایک لمحے کے لیے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر ڈالا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی میری نظر جس شخص پر پڑی وہ موہن لال تھا، سونا گھاٹ کا پجاری، جسے روئے زمین پر میں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا اور جس کے بارے میں نہ جانے کتنی دیر تک پریشان رہا تھا۔ وہی موہن لال اس وقت میرے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، آنکھوں میں ایک پروقار چمک موجود تھی۔ وہ مجھے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا ان میں تحقیر کا پہلو نمایاں تھا، جسے محسوس کر کے میرے انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھا۔ لیکن قبل اس کے کہ میں موہن لال کی اس اچانک موجودگی کے بارے میں سوچ سکتا، وہ مجھے گھورتا ہوا بولا، کیوں افضل بیگ، یہ تم مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا پہچانا نہیں مجھے؟ اچھا ہوا جو تم مجھے خود ہی مل گئے، میں نے غصیلی آواز میں کہا۔ مجھے تمہاری ہی تلاش تھی؟ میری تلاش تھی؟ موہن لال زہر اندیجے میں بولا، کیا کوئی نئی پتان پڑی ہے تم پر؟ یہ تو سمے تمہیں بتائے گا پتا کس پر پڑی ہے، میں نے حقارت سے جواب دیا۔ پھر گاڑی سے نیچے آ کر موہن لال کو نفرت بھری نگاہوں سے گھورتا بولا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں بھی مہان شکتی کا مالک بن چکا ہوں۔ مہان شکتی؟ موہن لال نے زیر مسکرا کر کہا، افضل بیگ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے کہ تم اب بھی مورکھوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ افضل بیگ نہیں، اب میرا شبھ نام کرشن کمار مہاراج ہے، میں نے دبنگ لہجے میں کہا۔ کرشن کمار مہاراج؟ سونا گھاٹ کے پراسرار پجاری نے بڑے مذاق خیز لہجے میں میرے نام کو دہرایا، پھر سنجیدگی اختیار کر کے بولا، کیا تمہیں سچ مچ اپنے مہان ہونے کا دھوکہ ہو گیا ہے؟ ہرچند کے پاروتی دیوی کی نصیحت مجھے یاد تھی، دیوی نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ابھی میں اتنی شکتی نہیں حاصل کر سکا ہوں کہ موہن لال سے ٹکرا سکوں۔ تاہم موہن لال کا لہجہ مجھے غصہ دلا رہا تھا۔ اب جبکہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ موہن لال میرا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ میرا رقیب بھی ہے، تو بھلا میں کس طرح اس کی تحقیر امیز باتوں کو برداشت کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے موہن لال کی انگارہ جیسی دہکتی ہوئی سرخ سرخ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، موہن لال میں مانتا ہوں کہ کبھی تم مہان شکتی کے مالک ضرور تھے، تم نے مجھے اپنی اچھا کے مطابق کشٹ بھی دیے ہیں، پرنتو اب سمے آ گیا ہے کہ جب میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے قابل ہو چکا ہوں تو میں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاروتی نے نہ صرف میری تپسیا کو سویکار کر لیا ہے بلکہ مجھے اپنا خاص سیوک بھی بنا لیا ہے۔ میرے الفاظ سن کر موہن لال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ہزاروں بدروحوں کا بھیانک عکس ابھر کر غائب ہو گیا۔ اس کا ہٹا کٹا جسم میرے سامنے کسی ناقابل تسخیر چٹان کی طرح ڈٹا کھڑا تھا۔ اس کے بھاری بھرکم چہرے پر غضبناک تاثرات طاری تھے، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہ رہی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کسی ٹھہرے ہوئے سمندر کی طرح مطمئن نظر آنے لگا اور مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے کوئی پہلوان کسی بچے کی بات پر برہم ہو جائے اور پھر فوراً ہی بچے کی کمتری کا احساس کر کر خاموش ہو جائے۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ جب کچھ دیر تک وہ خاموش کھڑا مجھے گھورتا رہا تو میں نے دوبارہ بڑی تلخ آواز میں اسے مخاطب کیا، کس وچار میں گم ہو موہن لال؟ اگر تمہیں میری شکتی کا یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ دیوی کے پیار نے تمہیں بہت زیادہ سر چڑھا رکھا ہے کرشن کمار، پرنتو یہ مت بھولو کہ تمہاری شکتی کا آرمبھ سونا گھاٹ کے پراسرار پجاری سے ہوا ہے،
اور وہ اس لحاظ سے تمہارا گرو ہے۔ موہن لال نے سپاٹ آواز میں جواب دیا، تمہاری مکتی اسی میں ہے کہ نادانی کا کوئی شبد زبان سے نہ نکالو اور اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو۔ یہ کیوں نہیں کہتے موہن لال کہ تم اب مجھ پر وار کرتے ہوئے گھبرا رہے ہو؟ میں نے موہن لال کی باتوں کا غلط اندازہ لگاتے ہوئے دبنگ آواز میں کہا، میرا خیال ہے کہ تم ارجن مہاراج اور نرملا پجارن کے ساتھ جو کچھ گزری اس سے بھی ضرور واقف ہو چکے ہوگے۔ کرشن کمار یہ غلط موہن لال کر دار آواز میں بولا، میری شکتی کو للکارنے کی نادانی مت کرو، مجھے مہان دیوی کا دھیان ہے جو چپ ہوں، پر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم جو منہ میں آئے بکتے رہو۔ موہن لال کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم دیوی کی آڑ لے کر اپنی شکتی کا بھرم رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے ترکی با ترکی جواب دیا، موہن لال یاد رکھو میں نے بھی دیوی کی تپسیا کی ہے۔ سونا گھاٹ کے پرسرار پجاری نے اس بار فوراً ہی میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس کی غضبناک نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور وہ کسی شدید ذہنی الجھن میں مبتلا تھا۔ کوئی دیر تک ہم دونوں ایک دوسرے کو یوں ہی خوخار نظروں سے گھورتے رہے، پھر موہن لال نے بڑے پروکار لہجے میں مجھ سے کہا، کرشن کمار جاؤ، اس بار میں تمہیں پاروتی دیوی کے کارن क्षमा کرتا ہوں، پرنتو اتنا یاد رکھنا کہ تم ایک دن پھر میرے چنگل میں پھنسو گے اور اس سمے میں تمہیں ایسا شراب دوں گا کہ تم پورا جیون ویاکل رہو گے۔ تم اگر مجھے क्षमा کرتے ہو تو یہ تمہاری مرضی، پر میں تمہیں क्षमा کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں نے موہن لال کی نرمی کا غلط نتیجہ حاصل کرتے ہوئے کہا، یہ سوچ کر کے اسی موقع پر اس موزی کو ٹھکانے لگا دوں۔ پاروتی کا نام لے کر ایک منتر کا جاپ کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا جاپ مکمل کر لوں موہن لال مارے غصے کے ستوا لرز اٹھا۔ نہ جانے اس نے کیا منتر پڑھ کر میری طرف پھونکا کہ میں اپنا جاپ بھول کر کسی تنکے کی طرح زمین پر گر کر دو چار کلابازیاں کھاتا چلا گیا۔ دوسری بار جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو میرا ذہن مارے غصے کے آتش فشاں کی طرح کھول رہا تھا۔ میں نے بڑی جلالی کیفیت میں اپنا سیدھا ہاتھ بلند کیا اور غضبناک حالت میں اپنی انگلیاں چھٹکنے لگا۔ مجھے مکمل اعتماد تھا کہ اس بار موہن لال میری انگلیوں سے نکلنے والی شعاؤں سے بھسم ہو جائے گا، لیکن یہ دیکھ کر میں گنگ رہ گیا کہ میری انگلیوں سے نکلنے والے نیلے پیلے شعلے سونا گھاٹ کے پراسرار پجاری کے جسم سے ٹکرا کر بے اثر ہوئے جا رہے تھے۔ اچانک میں نے کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ نیچے گرا لیا۔ مجھے اسی لمحے پاروتی دیوی کی بات کا خیال آ گیا، اس لیے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس وقت موہن لال سے ٹکرانے کی بجائے کسی طرح گلو خلاصی کر لی جائے اور شیو جی مہاراج کا جاپ پورا کر لینے کے بعد دوبارہ اسے اپنا انتقام پورا کیا جائے۔ چنانچہ میں کوئی دوسرا منتر پڑھنے کی بجائے موہن لال کو محض گھورنے پر اکتفا کرنے لگا۔ موہن لال چند لمحے تک مجھے قہر آلود نظروں سے کھڑا دیکھتا رہا، پھر معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولا، کیوں کرشن کمار، اب کیا ہے من میں تمہارے؟ اگر چاہو تو اپنے دوسرے جنتر منتر بھی آزما کر دیکھ لو۔ میں اگر چاہتا تو تمہیں بھی ارجن مہاراج کی طرح نرک رسید کر سکتا تھا، پرنتو اس سمے مجھے دیوی کا دھیان آ گیا ہے۔ موہن لال کو ٹالنے کے لیے جھوٹ بولنے کے سوا اور کوئی وچار نہیں رہ گیا تھا۔ کرشن کمار تم بھول رہے ہو، اس سمے تم موہن لال سے مخاطب ہو۔ سونا گھاٹ کا پجاری تلخ لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں اس سمے تمہارے من میں کیا ہے۔ تم شیو جی مہاراج کا جاپ مکمل کرنے کے بعد مجھ سے ٹکرانے کا جو سپنا دیکھ رہے ہو وہ کبھی پورا نہ ہوگا۔ تم ہمیشہ میری شکتی کے سامنے ایک بالک ہی رہو گے۔ تم ہمیشہ میری شکتی کے سامنے ایک بالک ہی رہو گے، نادان اور مورک بالک۔ مجھے یہاں کس لیے لایا گیا ہے؟ میں نے جلدی سے گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے سوال کیا۔ دیوی کی آگیا یہی تھی کہ تمہیں اس کے چرنوں تک چھوڑ دیا جائے۔ موہن لال بدستور مجھے نفرت بھری نظروں سے گھورتا ہوا بولا، اب مجھے کیا کرنا ہوگا دیوی کے چرنوں تک پہنچنے کے لیے؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ پچھم کی اور 2 میل جانے کے بعد تمہیں دیوی کا ستھان مل جائے گا۔ اس بار میں نے موہن لال کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے من میں اس کے لیے نفرت کا طوفان امڑ رہا تھا، لیکن میں نے جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے پرہیز کیا، اس لیے کہ میں اس موزی کی شکتی کا تماشا دیکھ چکا تھا۔ میرے منتر اس پر کارگر نہیں ہوتے تھے، جس کے بعد مجھے اس بات کا وشواس ہو گیا تھا کہ پاروتی نے مجھے جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا۔ بہرحال میں موہن لال کو گھورتا ہوا پچھم کی سمت گھوما ہی تھا کہ سونا گھاٹ کے پجاری نے مجھے دوبارہ مخاطب کر کے بڑی سنجیدگی سے کہا، سنو کرشن کمار، دیوی نے تمہارے اوپر جو کرپا کی ہے اس نے تمہارے شریر کو امر بنا دیا ہے، پرنتو ایک بات گرہ سے باندھ لو، اگر کبھی تمہارے من میں دیوی کی طرف سے کوئی کھوٹ آیا تو دیوی کا کشٹ تم کو برباد کر دے گا۔ اور بھی کچھ کہنا ہے تمہیں؟ میں نے نفرت سے پوچھا۔ ہاں، تم قسمت کے دھنی ہو جو اتنی ترنت دیوی تمہارے اوپر مہربان ہوگی، پرنتو یہ کبھی مت بھولنا کہ اس استھان تک تمہیں کس نے پہنچایا ہے۔ موہن لال نے مجھے مانی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، گرو کی مرضی کے بغیر چیلا کبھی اپنی تپسیا میں سفل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کوئی جواب دینے کے بجائے موہن لال کو حقارت سے دیکھا، پھر دل ہی دل میں وچوتاپ کھاتا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سونا گھاٹ کے پراسرار پجاری نے مجھے جس مقام پر لا کر چھوڑا تھا وہاں دور دور تک کوئی عمارت نہیں تھی، پھر بھی میں پچھم کی سمت بڑھتا رہا۔ موہن لال کے مقابلے میں اتنی شکتی کا تماشا دیکھنے کے بعد میرا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ میں ہر قیمت پر
اس موزی کو نیچے دکھانے کا متمنی تھا اور اب یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ میں پاروتی کی سہایتا حاصل کروں اور اس کے بتائے ہوئے جاپ مکمل کروں کہ سونا گھاٹ کے پراسرار پجاری سے دو دو ہاتھ کروں۔ مجھے نہ جانے کیوں اس بات کا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے موہن لال کے مقابلے میں ضرور برتری حاصل ہوگی، لیکن وہ دن کب آئے گا یہ نامعلوم مدت میرے لیے بڑی ناقابل برداشت تھی۔ پاروتی دیوی کے متعلق میں نے اپنے ذہن کو مطمئن کر لیا تھا کہ میں اسے اپنی محبت سے اور قریب کر سکوں گا، وہ مجھے اپنے لمس سے فیضیاب کر سکتی ہے تو پھر موہن لال سے مقابلے کے لیے وہ میری مدد بھی ضرور کرے گی۔ میں اپنی دھن میں مست پچھم کی سمت بڑھتا گیا۔ تقریباً 2.25 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد میں ان ٹیلوں تک پہنچ گیا جو مجھے دور سے نظر آ رہے تھے۔ ٹیلے پر چڑھ کر جیسے ہی دوسری طرف اترا مجھے ایک سادھو نظر آیا جو لمبے لمبے قدم مارتا میری ہی سمت آ رہا تھا۔ میں کچھ سوچ کر رک گیا اور پجاری کو دیکھنے لگا۔ پجاری نے میرے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھا، پھر سلام کرنے کے بعد بولا، مہاراج کیا تمہارا شبھ نام کرشن کمار ہے؟ ہاں میں ہی کرشن کمار ہوں۔ مہان دیوی کی کرپا ہے مہاراج جو مجھے آپ کے درشن ہو گئے۔ پجاری نے بڑی عاجزی سے کہا، مجھے آپ کے سواگت کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ ابھی مجھے اور کتنی دور چلنا ہوگا؟ میں نے پجاری سے پوچھا۔ میں نے پجاری کو پروکار نظروں سے گھورتے ہوئے سپاٹ آواز میں پوچھا، دیوی کی شکتی مہان ہے مہاراج، آپ اس سمے دیوی کے استھان سے بہت قریب ہیں، آپ چلتے رہیے، دیوی خود آپ کو اپنے استھان پر بلا لے گی۔ مجھے پجاری کی باتوں میں صداقت کی بو آ رہی تھی، اس لیے میں اس پر کوئی شک کرنے کی بجائے آگے بڑھتا گیا۔ سامنے ایک عالیشان محل تھا، میں اس میں خود بخود بغیر کسی رہنمائی کے داخل ہو گیا۔ ابھی میں ایک وسیع و ریز کمرے میں پہنچا تھا کہ سندلی خوشبو کا جانا پہچانا جھونکا میرے وجود پر چھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیوی کی آواز سنائی تھی، کرشن کمار تم میرے چرنوں تک پہنچ ہی گئے۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو پاروتی دیوی کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر خوشی کے جذبے سے سرشار ہو گیا۔ یوں تو اس سے پہلے بھی پاروتی دیوی کا 2 بار درشن کر چکا تھا، لیکن اس سمے دیوی کی سندرتا دیکھ کر مجھ پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جس کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ پراسرار پاروتی دیوی اس وقت ہلکے سبز رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی، جس کے اندر سے اس کا جسم کندن کی طرح دمکتا نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے کے چاروں طرف مجھے بجلیاں کوندتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک اس کو بڑی محویت کے عالم میں کھڑا دیکھتا رہا، پھر میں نے اس جگہ کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گیا۔ میں نے اپنی تمام زندگی میں ایسا خوبصورت کمرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کی ہر شے انتہائی قیمتی اور نایاب تھی۔ ایک طرف اونچی مسیری بچھی تھی جس پر بڑے سلیقے سے بستر لگا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک سمت آبنوسی لکڑی کی میز پر ایک مجسمہ رکھا تھا جس کا تمام جسم انسانوں جیسا تھا، لیکن سر ہاتھی کا تھا۔ مجھے وہاں نرملا پجارن کا دھیان آ گیا جس نے مجھے گنیش دیوتا کے بارے میں بتایا تھا، جسے پاروتی نے اپنے کمرے میں سجا رکھا تھا۔ دیواروں پر جا بجا مجسمے استادہ تھے۔ میں بھی کمرے کے ساز و سامان کا جائزہ لے رہا تھا کہ پاروتی دیوی کی مدھور آواز میرے کانوں میں رس کھول گئی، کرشن کمار دیوتاؤں کی اس دنیا کو سمجھنے کے لیے تمہیں دیر لگے گی۔ دھن ہو دیوی جو تو نے مجھے اپنے چرنوں میں بلا لیا۔ میں جلدی سے اپنی توجہ پاروتی دیوی کی طرف مبذول کرتا ہوا بولا، کرشن کمار تم دھرتی پر میرے وہ پہلے سیوک ہو جسے میں نے اپنے استھان تک آنے کی اجازت دی ہے۔ یہ تیری بڑی کرپا ہے، میں عقیدت سے بولا، پرنتو تم ابھی بڑے بالغ ہو۔ پاروتی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تم نے موہن لال کے بارے میں پھر سوچنا شروع کر دیا ہے؟ مجھے क्षमा کر دے دیوی، میں نے تیزی سے کہا۔ موہن لال کو اچانک دیکھ کر میرے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تمہیں ایک اور بات کی क्षमा مانگنی ہوگی کرشن کمار، دیوی وقار سے بولی۔ وہ کیا ہے دیوی؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ تمہارے ہردے میں کھوٹ ہے۔ پاروتی نے اس بار جس لہجے میں مجھے مخاطب کیا اسے محسوس کر کے میں کانپ اٹھا۔ میں نے دیوی کی بات پر غور کیا تو مجھے خیال آ گیا کہ موہن لال سے انتقام لینے کے جذبے نے میرے سینے میں رقابت کی آگ بھڑکا دی تھی اور میں پاروتی کے سلسلے میں مشکوک ہو گیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ چند لمحے تک میں شرمندگی اور ندامت کے ملے جلے جذبے کے تحت سر جھکائے کھڑا رہا، پھر میں بے اختیار آگے بڑھا اور جھک کر میں نے دیوی کے چرن تھام لیے۔ دیوی میں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے क्षमा کی بھکشا مانگتا ہوں، انتقام کے جذبے نے مجھے اندھا کر دیا تھا، دیوی مجھے क्षमा کر دے۔ پاروتی نے میری بات کا کیا اثر لیا یہ تو میں نہ جان سکا، لیکن جب اس نے بازو تھام کر مجھے اٹھایا تو میں نے اس کی کومل نظروں میں محبت کے ہزاروں دیپ جلتے دیکھے۔ میں سمجھ گیا کہ پاروتی نے مجھے क्षमा کر دیا ہے، پھر بھی میں نے ایک نظر اسے دیکھ کر جلدی سے سر جھکا لیا۔ کرشن کمار، پاروتی نے بڑی اپنائیت سے کہا، تمہارے من کا یہی اجلا پن دیوی کو پسند ہے۔ میں تیری اس کرپا کا کوئی بدل دینے کے قابل نہیں ہوں دیوی، میں نے دل کی تمام سچائیوں سے کہا۔ جواب میں پاروتی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا، میرے رگ روپے میں ایک عجیب سرور سرایت کر گیا اور مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں صرف اس حد تک محسوس کر سکا تھا جیسے میں پاروتی سے بہت قریب ہوتا جا رہا ہوں، اتنا قریب کہ ہماری سانسیں اور روحیں بھی ایک دوسرے میں ضم ہو رہی ہیں۔ میں ایک بار پھر خوابوں کی لذت سے سرشار تھا اور پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ دوسرے دن پاروتی نے میرے کہے بغیر مجھے وہ جاپ بتا دیا جو مجھے شیو جی مہاراج کے لیے کرنا تھا۔
पार्वती ने मुझसे कहा था मुझे 6 माह तक व्रत रखकर जाप पूरा करना होगा। इस दौरान में मैं किसी से मिल भी ना सकूंगा। पूरे ध्यान ज्ञान से मुझे जाप में मसरूफ रहना होगा। और इस बार मुझे किसी खंडर में जाकर जाप करने का हुक्म नहीं दिया गया था, बल्कि पार्वती ने एक अलग कमरे में मुझे जाप करने की इजाजत दे दी थी। मैं इस बयान को तूल देना नहीं चाहता। चनाचा अगले दिन ही मैं शिवजी महाराज के लिए जाप करने में मसरूफ हो गया। मेरी लगन चूंकि सच्ची थी, इसलिए मुझे वक्त का अंदाजा न हो सका और न ही इस मंत्र का जाप करते हुए मुझे बैरों और बुलाओं ने खौफजदा करने की कोशिश की थी। मुमकिन है ये सब कुछ पार्वती की वजह से सैल हो गया हो। बहरहाल मैं मुतवातर शब रोज अपने जाप में लगा रहा और 6 माह का अरसा कब बीत गया मुझे इसका एहसास भी न हो सका। जिस रोज मैंने जाप मुकम्मल किया, इस रोज पार्वती मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रही थी। शायद इसलिए कि मैंने इस मंत्र के जरिए इसके पति देव की आत्मा को राम कर लिया था, या फिर हो सकता है कोई दूसरी वजह रही हो। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि इस रोज पार्वती मुझसे कुछ और करीब आ गई है। इसने खुद अपने कोमल हाथों से मुझे स्नान कराया। मेरी दाढ़ी जो 6 माह के अरसे में बेतहाशा बढ़ गई थी, उसे साफ कराया गया और पहनने के लिए मुझे आला लिबास दिया जो पार्वती ने बतौर खास मेरे लिए सिलवाया था। गर्ज ये कि शिवजी महाराज का जाप मुकम्मल करने के बाद मैं पार्वती से बहुत करीब हो गया था, मगर अभी तक मुझे इस नए जाप से हासिल होने वाली शक्ति का अंदाजा नहीं हो सका था। एक दो बार मेरे जी में आई थी कि मैं खुद ही इस शक्ति को आजमाऊं या फिर पार्वती से दरियाफ्त करूं, लेकिन मुझे इसका मौका ना मिल सका। मगर एक रोज जब मैं पार्वती के कमरे खास में इसके साथ बैठा इसके इश्क के गुदाज लम्हात में सरमस्त था, पार्वती ने मुझे अपनी अदाए हाथ से मुखातिब किया। कृष्ण कुमार, शिवजी महाराज का जाप मुकम्मल कर लेने के बाद अब तुम्हारे अंदर बलवानों की शक्ति आ गई है। अब तुम्हें किसी दुश्मन को नीचे दिखाने के लिए कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तुम जो कुछ सोचोगे वो देवताओं की कृपा से पूरा होगा। परंतु एक बात अवश्य ध्यान में रखो। देवी, मैं जल्दी से बोला, तूने मुझे जो कुछ दान किया है इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन इतना जरूर है कि मैं तेरी कृपा को कभी भुला नहीं सकता। मुझे जो आज्ञा भी मिलेगी इसका पालन करना मैं अपना धर्म समझूंगा। पार्वती ने मुस्कुराकर मेरी आंखों में झांका, फिर बड़ी अदा से बोली, सोच लो कृष्ण कुमार, एक बार वचन देने के बाद अगर तुम फिर गए तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूँ। तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूँ, परंतु शिवजी महाराज की महान आत्मा तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। पार्वती की ये बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंस दिया था। मुझे मालूम था कि पार्वती और शिवजी महाराज के दरमियान जन और शो का रिश्ता रह चुका है, इसलिए ये बात मेरे लिए मजाक का खैर सी थी कि जब पार्वती मुझे अपने लम्स से नवाजती है, इस समय तो शिवजी महाराज की आत्मा नाराज नहीं होती। फिर दूसरी ऐसी क्या बात हो सकती है कि जिसका वचन देकर तोड़ देने के बाद शिवजी की आत्मा मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं भी इसकी बात का जवाब भी न दे पाया था कि पार्वती ने अपनी बाहें मेरी गर्दन से लादा की और हबकी के अंदाज में बोली, कृष्ण कुमार, पाप और पुण्य के चक्रों में मत पड़ो। इसे समझने के लिए तुम्हें पूरा एक जीवन दरकार है। आत्मा का मिलाप और शरीर का संबंध अगर मनुष्य की इच्छा से हो तो कोई पाप नहीं कहलाता, परंतु वचन देकर तोड़ देना घोर पाप है। मुझे पार्वती की बात पर कोई अचंभा नहीं हुआ। मैं जानता था कि वो मन का भेद पढ़ने की शक्ति रखती है, लेकिन वो बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सकी थी जिसके सिलसिले में वो मुझसे वचन लेना चाहती थी। मैंने अपने ज़हन पर जोर देकर इसके मुतल्लिक सोचा तो यकलत मुझे मोहनलाल का ख्याल आ गया। चुनाचे मैं संभल कर बोला, देवी, मैं तुझे हर बात के लिए वचन देने को तैयार हूँ, परंतु अगर इस बात का कोई ताल्लुक मोहनलाल की जात से है तो मुझे मजबूर ना कर। पार्वती ने कदरे बुझी हुई निगाहों से मुझे देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, तुम और मोहनलाल दोनों मेरे सेवक और पुजारी बन चुके हो। ये सच है कि जो अधिकार तुम मेरे ऊपर हासिल कर चुके हो वो मोहनलाल को तमाम जीवन नहीं मिल सकता। पार्वती की जुबान से ये सुन लेने के बाद कि मुझे मोहनलाल के मुकाबले में ज्यादा करीब समझती है, मेरा सर गुरु के एहसास से तन गया। मैंने प्यार भरी नजरों से पार्वती को देखा, फिर मोहब्बत के जज्बे से बेखुद होकर पहली बार आलमे वराफ्तगी में प्रेम की इस मंजिल को छू लिया जो पार्वती और मोहनलाल के कहने के मुताबिक कोई पाप नहीं था। जब तक मुझ पर मधोशी तारी रही मैं पार्वती के हसीन कुर्ब से लुत्फानंदोज होता रहा, लेकिन जब मोहब्बत का नशा टूटा तो इस खौफ से मैं काम उठा के कहीं पार्वती मेरी जिसारत पर खफा न हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे अब भी इसकी हसीन आंखों में सैकड़ों असबराएं रक्स करती नजर आ रही थी। मैंने इस समय मोहनलाल का जिक्र छेड़ना मुनासिब न समझा। मैं पहले देवी को मुकम्मल एतमाद में लेना चाहता था। 15-20 रोज इसी तरह गुजर गए। इस अरसे में पार्वती ने मेरी मुलाकात गणेश देवता से विकराई जो अजीबुल हलकत था, लेकिन पार्वती का बेदाम गुलाम नजर आता था और बहुत नरम दिल वाक़या हुआ था। शिव जी का जाप मुकम्मल कर लेने के बाद मैं पार्वती के कुर्ब से ऐसा लुत्फानंदोज हुआ कि मुझे किसी बात का ध्यान ही न रहा। लेकिन एक रोज गणेश देवता से बात करते वक्त जब मोहनलाल का तस्करा दरमियान में आया तो मुझे अपने ऊपर शदीद गुस्सा आ गया। मैं बड़ी संजीदगी से सोचने लगा कि अब मुझे पार्वती की इजाजत लेकर वहां से रुखसत हो जाना चाहिए ताकि मैं सोनाघाट के पुरस्कार पुजारी से अपना इंतकाम पूरा कर सकूं, जिसकी जात से पहुंची हुई एक एक अजियत मेरे दिलो दिमाग पर रोजे अव्वल की तरह नक्श थी। चनाचे एक रोज मौका पाकर जब मैंने पार्वती के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वह सपाट लहजे में बोली, कृष्ण कुमार, क्या तुम मोहनलाल से टकराने का अहद कर चुके हो? परंतु मैं जानती हूँ
परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम इस ख्याल को कुछ अरसे के लिए अपने ज़हन से निकाल दो। अगर ये हुक्म कुछ दिनों के लिए है तो मैं तैयार हूँ। मैंने दबी जुबान में जवाब दिया, मेरे लिए तेरी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। कृष्ण कुमार, हर 10 साल बाद 40 रोज के लिए मैं इस मरकट पर जाती हूँ जहाँ शिवजी महाराज का क्रियाक्रम हुआ था। मैं इस स्थान पर बैठकर अपने पतिदेव की चरण पूजा में मगन रहती हूँ। इस अरसे में धरती के किसी मनुष्य या दूसरे देवी देवताओं से मेरा कोई संबंध नहीं रहता। 10 साल पूरे होने में अभी 2 सप्ताह बाकी हैं, इसलिए तुम इस समय तक यहाँ रहो जब तक मैं शिवजी महाराज की चरण पूजा से निपटकर वापस ना आ जाऊं। वो कि ये मुद्दत बहुत ज्यादा थी, लेकिन पार्वती ने मुझ पर जो एहसानात किए थे इसके पेश नजर मैंने से मजीद इसरार नहीं किया। 2 हफ्ते तक वो मेरे साथ रही। फिर एक दिन मुझे गणेश देवता के सुपुर्द करके खुद इस मरकट की तरफ रवाना होगी जिसका मुझे कोई इल्म नहीं था। मैंने अपने तौर पर यही सोचा था कि जब पार्वती चरण पूजा से फरागत पाकर वापस आएगी तभी मैं इसकी इजाजत लेकर मोहनलाल से टकराने के लिए जाऊंगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए मैं पार्वती से किए हुए वादे पर कायम न रह सका और जोश में आकर वहां से रुखसत हो गया। मेरी रवानगी की वजह ये थी कि पार्वती के जाने के कोई 8 या 10 रोज के बाद एक दिन गणेश देवता के पास बैठा देवी देवताओं की बातें कर रहा था और इससे तमाम इसरार और रमूज दरियाफ्त कर रहा था कि गणेश देवता ने अचानक मोहनलाल का जिक्र छेड़ दिया और दबी जुबान में बोला, कृष्ण कुमार, देवी ने मुझे बताया था कि तुम मोहनलाल को नीचा दिखाने का फैसला कर चुके हो। हाँ, मोहनलाल के जिक्र पर मैं बरहम होकर बोला, मैं इस पाजी को कष्ट देने का अहद कर चुका हूँ। जब तक अपना अहद पूरा ना कर लूं चैन से नहीं बैठूंगा। जो तुम्हारी मर्जी, परंतु मोहनलाल की महान शक्ति से टकराना बड़े जान झुको का काम है। गणेश देवता ने अपनी लंबी सूंड लहराते हुए जरा संजीदगी से जवाब दिया। देवी देवताओं की कृपा ने इसके शरीर में बलवानों जैसी शक्ति पैदा कर दी है। गणेश महाराज जरा सख्ती से बोला, क्या तुम मुझे मोहन की शक्ति से खौफजदा करना चाहते हो? नहीं कृष्ण कुमार, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। क्या मतलब? मैंने गणेश देवता जी को घूरते हुए पूछा। यह कि मोहनलाल की महान शक्ति के मुकाबले में तुम्हारी जीत मुश्किल है, वो दबी जुबान में बोला। देवी देवताओं का साया जब तक इसके सर पर बाकी है ऐसे कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता। परंतु पार्वती देवी ने तो कहा था कि शिवजी महाराज के लिए जाप मुकम्मल कर लेने के बाद मैं जो चाहूंगा सो पूरा होगा। पूरा अवश्य होगा कृष्ण कुमार, गणेश देवता ने जल्दी से कहा। फिर वो कुछ और भी कहना चाहता था कि मैं बोल पड़ा। पार्वती देवी ने मुझसे ये भी कहा था कि मुझे इस पर मोहनलाल से ज्यादा अधिकार है। देवी की खुशी सब पर भारी है, परंतु मैं जानता हूँ कि देवी ने तुम्हारा मन रखने के लिए ऐसा कहा होगा। वो या तुम्हारी देवी ने मुझे अब तक धोखे में रखा था। मैं आपे से बाहर होकर बोला, ऐसा ना कहो कृष्ण कुमार। गणेश देवता सतबा लर्ज उठा। देवी की जात अमर है, वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। बस करो गणेश जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अब जान चुका हूँ कि ये तमाम बातें क्यों की गई हैं। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, जीत किसकी होगी, हार किसके भाग में है, इसका फैसला समय करेगा। मैं आज यहाँ से चला जाऊंगा और जब तक मोहनलाल को जान से न मार लूं चैन से न बैठूंगा। मैं देखूंगा कि देवी पर अधिकार किसको ज्यादा है। गणेश देवता ने मुझे मेरे फैसले से बाज रखने की जान तोड़ कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी एक ना सुनी और इस वक्त पार्वती के स्थान से ये सोचकर चल पड़ा कि इससे पहले कि पार्वती शिवजी महाराज की चरण पूजा से फारिग होकर वापस आए और मुझे अपने चक्रों में फांस कर मोहनलाल से टकराने के इरादे से बाज रखे या कोई और चक्कर चलाए, मैं मोहनलाल को मौत के घाट उतार दूं। जैसे जैसे मैं पार्वती देवी के स्थान से दूर होता जाता था मेरे खून की हिद्दत बढ़ती जाती थी और मोहनलाल से नफरत आजमा होने के इरादे में मुस्तवी आती जाती थी। जैसे जैसे मैं पार्वती देवी के स्थान से दूर होता जाता था मेरे अज़म में और ज्यादा पुख्तगी पैदा हो रही थी। सच तो यह है कि मोहनलाल से इंतकाम का मामला मेरी अना का मसला बन चुका था। मैं फिर अंधा हो गया था। गणेश देवता के कहे हुए जुमले अभी तक मेरे ज़हन में गूंज रहे थे। इसने सोनागढ़ के पुरस्कार पुजारी का जिक्र करते हुए मुझसे कहा था कि इस ध्यान को अपने मन से निकाल दूं। जब मैंने पार्वती के दिए हुए अहद को दोहराया तो गणेश देवता ने तभी जुबान में कहा था कि देवी ने मेरा मन रखने को ऐसा कहा होगा और गणेश देवता की इसी बात ने मुझे अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया था। मुझे ये सब कुछ धोखा मालूम होता था। मुझे शुबा हो गया था कि पार्वती ने मुझे धोखे में रखा है। वो शिवजी महाराज की चरण पूजा से फारिग होकर वापस आने पर फिर मुझे अपने कुर्ब के सुंदर जाल में उलझाएगी और मैं इंतकाम की आग में इसी तरह जलता रहूंगा। 40 रोज में से 10 रोज देवी के स्थान पर गुजर चुके थे, यानी अब मेरे पास सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए थे और 30 दिनों के अंदर अंदर मुझे सोनाघाट के पुजारी से इंतकाम लेना था। दूसरी सूरत में मुमकिन के चरण पूजा से वापसी पर जब पार्वती को गणेश देवता की जुबानी सूरत हाल का इल्म होता तो मेरे बजाय मोहनलाल की मदद पर कमर बस्ता हो जाती और इस तरह मोहनलाल और पार्वती देवी की महान शक्तियों से एक ही वक्त में मेरा मुकाबला करना दुश्वार हो जाता। चुनाचे मैंने तय कर लिया था कि 30 रोज के अंदर अंदर मोहनलाल से इन तमाम बातों का बदला ले लूं जो मेरे दिल पर नक्श थी। मैं अपनी धुन में मस्त तेज तेज कदम उठाता चला जा रहा था और कुछ सोचकर रुक गया। अचानक मुझे पार्वती देवी की एक बात का ध्यान आ गया। पार्वती ने मुझसे कहा था कि शिवजी महाराज के लिए जाप मुकम्मल कर लेने के बाद मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी। मैं जो कुछ चाहूंगा वो अवश्य पूरा होगा। मैंने अभी तक अपनी शक्ति को आजमाया नहीं था, इस शक्ति को जिसके असूल के लिए मैं बिल्कुल बदल गया और न जाने किन किन हैरत अंगेज मंजिलों से गुजरा था। मैं अब इस शक्ति का इजहार चाहता था। मैं कहाँ जाऊं, मैंने सोचा।
کئی جگہیں میرے ذہن کے آئینے میں نمایاں ہوئی۔ بنارس، ہاں مجھے بنارس جانا چاہیے۔ میرا ایک دوست بنارس میں رہتا تھا۔ مجھے اپنی شکتی سے محسوس ہوا کہ میرا دوست کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔